بعد جس رکن کو ادا کیا جاتا ہے اسے کچھ دوست التحیات کہتے ہیں، کچھ دوست اس کو تشہد میں بیٹھنا کہتے ہیں۔ سماعت کر لیجئے کہ سجدے کے بعد جو رکن آتا ہے اس کو قادہ کہا جاتا ہے، جو اس کا صحیح لفظ ہے اسے قادہ بولا جاتا ہے۔ ایک دفعہ سارے بولیے، کیا کہا جاتا ہے؟ قادہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ قادہ کرنا یہ نماز کے اندر، نماز کے فرائض میں سے یہ چھٹا فرض ہے۔ اس کو دہرا لیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام کرنا، تیسرا فرض قرات کرنا، چوتھا فرض رکوع کرنا، پانچواں فرض سجدہ کرنا اور چھٹا فرض قادہ کرنا۔ سامعین محترم، آج ہم چھٹے فرض کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ التحیات یعنی کہ قادہ کرنا یہ نماز کے اندر، نماز کے فرائض میں سے چھٹا فرض ہے۔ جس وقت نمازی سجدہ کر کے مکمل کر لیتا ہے، سجدے کو مکمل کر لیتا ہے، پھر وہ تکبیرات انتقال اللہ اکبر کہہ کر پھر وہ بیٹھ جاتا ہے اور التحیات کی وہ ادائیگی کرتا ہے۔ اب اس کے بیٹھنے کا انداز کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ اب جلسے میں بیٹھنا ہو تو تب بھی یہی طریقہ ہے، اور التحیات یعنی قعدہ میں بیٹھنا ہو تو تب بھی یہی طریقہ ہے۔ کیا ہے سامعین محترم؟ بعض لوگ دونوں پاؤں پہ بیٹھتے ہیں، بعض لوگ دونوں پاؤں کو بچھا لیتے ہیں، لیکن اس کے بیٹھنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دایاں پاؤں کھڑا کریں گے، دائیں پاؤں کی انگلیوں کو مروڑ کے قبلے کی طرف کر لیں گے اور پاؤں بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو ہم بچھائیں گے نہیں، پیچھے کی طرف بعض لوگ بچھا لیتے ہیں۔ پاؤں کو بالکل، دایاں پاؤں بالکل سیدھا کھڑا ہوگا، انگلیاں مڑ جائیں گی اور وہ قبلے کی طرف آ جائیں گی، اور جو بایاں پاؤں ہے اس کو زمین کے اوپر بچھا لیں گے اور بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھیں گے۔ جو ہماری سرین ہے، ہماری پشت ہے، پیٹھ جو ہے وہ بائیں پاؤں کے اوپر آ جائے گی۔ یہ طریقہ ہے التحیات کے اندر بیٹھنے کا۔ اور جس وقت ہاتھ رکھے جائیں گے تو ہاتھ ہم جب رکھتے ہیں تو بسا اوقات ہاتھ ہم گھٹنوں سے کچھ دوست پیچھے رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ آگے کر لیتے ہیں، کچھ لوگ نیچے کی طرف لمکا لیتے ہیں، جبکہ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ جس وقت ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہماری یہ انگلی کا جو کنارہ ہے یہ گھٹنے کے کنارے کے ساتھ لگے گا۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جس وقت آپ ہاتھ رکھیں گے تو باہر کا یہ والا ہاتھ ملا کے دیکھیں گے تو گھٹنا اور یہ ہاتھ دونوں آپس میں برابر آ رہے ہوں گے، نہ آگے کی طرف نکلے گا نہ پیچھے کی طرف نکلے گا، اس کے بالکل برابر آنا چاہیے۔ گھٹنے کا ابتدائی کنارہ ہے اور اپنا ہاتھ کا آخری کنارہ ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا آخری کنارہ ہے جو ہم گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، اور ہماری یہ التحیات کے بیٹھنے کا جو انداز ہوگا یہ حضور کی سنت مبارکہ کے مطابق ہو جائے گا۔ آپ میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جو بچے بیٹھے ہیں ان کو پریکٹس کروانے کے لیے، بڑے جو ہے وہ بڑوں کو تو پتہ ہی ہے، تو میں ایک دفعہ کہوں گا کہ آپ سارے جو ہے وہ التحیات کی شکل کے اندر بیٹھیں۔ آپ کو دیکھیں گے بچے بھی بیٹھیں گے، اور دیکھیں بچوں کو جو ہے ان کے اوپر نظر رکھیں اور ان کی التحیات کے جو بیٹھنے کا انداز ہے وہ درست کروا دیں۔ بچوں کو بیٹھنے کا انداز، بڑے بھی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں، بایاں دایاں پاؤں کھڑا کریں، بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھ جائیں، التحیات جو ہے وہ انگلیاں کنارے کے ساتھ لگا لیں۔ ٹھیک ہے، جو مجھے نظر آ رہے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، پیچھے والے جو ہے وہ خود ہی جو ہے وہ دیکھیں، خاص طور پہ بچوں کو دیکھیں۔ بچوں کا اس وقت جو ہے وہ صحیح کروا دیں گے۔ کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے دال و خیر کفائلہ، آپ کو دیکھ کے کسی ایک کا بھی صحیح ہو گیا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ چلے ایزی ہو جائے۔ یہ التحیات کے بیٹھنے کا انداز ہے، اس کو کہتے ہیں قعدہ۔ قعدے کی دو قسمیں ہیں، ایک کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعتوں کی نماز پڑھنی ہو، 2 رکعتوں کے بعد جو قعدہ بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اولا کہا جاتا ہے، اور 4 رکعتوں کی نماز کے اندر جو 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو تحیات بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ سامعین محترم، قعدہ اولا جو ہے 4 رکعتوں کے اندر یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کا یہ رہا تھا تو حضور نے آخر پہ سجدہ صاف کیا تھا، اس سے علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ فرض نہیں ہے۔ جو دوسرا قعدہ ہے یہ فرض ہے۔ جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ نماز کا جو چھٹا فرض ہے وہ قعدہ ہے،
وہ چوتھی رکعت کے اندر جو دوسری التحیات بیٹھیں گے وہ قعدہ جسے قعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے یہ فرض ہے۔ پہلا قعدہ واجب ہے اور دوسرا قعدہ فرض ہے، اور جب 2 رکعتوں کی نماز ادا کر رہے ہیں تو ایک ہی قعدہ ہے اور وہی فرض ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو انداز بتایا اس انداز سے بیٹھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر جو ہے وہ چنڈی بنی ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھیں تو وہ درد کرتی ہے۔ تو اگر کسی کا یہ عذر ہے یا کسی کی ہڈی کا مسئلہ ہے یا کہیں پہ جگہ سخت ہے اس سے بیٹھا نہیں جا رہا تو وہاں پر قرآن کریم کا حکم ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ جہاں تکلیف آ جاتی ہے وہاں اسلام اپنے احکام اٹھا لیتا ہے، تو پھر جہاں آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں وہاں آسانی سے بیٹھ جائیں۔ پھر اگر سرین کو زمین پہ لگانا ہو تو پاؤں سے نکال کے زمین کے اوپر بیٹھ جائیں۔ اگر دو زانو نہیں بیٹھ سکتے، دو زانو بھی مشکل ہو رہی ہے تو پھر 4 زانو یعنی کہ چوکری مار کے بیٹھ جائیں۔ اگر چوکری مار کے بیٹھنے میں بھی دقت ہو رہی ہے تو پھر کرسی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ لیکن جو سنت نبوی ہے وہ یہی ہے کہ بایاں پاؤں بچھ جائے گا، اس کے اوپر سرین آ جائے گی، دایاں پاؤں کھڑا ہو جائے گا، انگلیاں مڑ جائیں گی، انگلیاں قبلے کی طرف ہو جائیں گی، ہاتھ گھٹنے کے اوپر آ جائیں گے، گھٹنوں کا اول کنارہ ہوگا اور ہاتھوں کی انگلیوں کا آخری کنارہ ہوگا۔ اس طرح ہمارا یہ قاعدہ جو ہے وہ حضور کی سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ باقی جس طرح کوئی اپنی طبیعت سمجھتا ہے، اگر اس کا عذر ہے، خواہش نہیں، جہاں عذر ہے وہاں اسلام اپنے احکام اٹھاتا ہے، تو جہاں عذر آ جائے وہاں جس طرح آپ آسانی سمجھتے ہیں آپ اس طرح اس کی ادائیگی کریں۔ اس کے بعد پھر اس کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، دونوں سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں گے تب بھی اسی طرح ہی بیٹھیں گے اور پورے اہتمام سے بیٹھیں گے۔ یہ نہیں کہ سجدہ کیا بیٹھے، ابھی پوری طرح بیٹھے بھی نہیں تو اگلے سجدے میں چلیں گے، تو یہ رکن ادا نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، نہیں کریں گے تو نماز ختم ہو جائے گی۔ اب ہم جب التحیات بیٹھ جائیں گے تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے کیا؟ اس کے اندر ہم آغاز کرتے ہیں۔ اب یہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ ہم لوگ روٹین میں پڑھتے ہیں، ورنہ احادیث طیبہ کے اندر اور بھی الفاظ ملتے ہیں، اگر کسی کو وہ یاد ہو جاتے ہیں تو وہ یاد کر لیں، لیکن یہ سادہ ہیں، عام ہیں، اور یہ بھی احادیث طیبہ سے ثابت ہیں۔ تو جس طرح کسی کے لیے آسانی ہو اس طرح یاد کر لیں، کیونکہ یہ یاد کرنے میں آسان ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ جب ہم یہاں پہ ہاتھ رکھ لیں گے، ہماری نظر کہاں ہوگی؟ یہ بھی سوال ہے کہ ہماری نظر التحیات کے اندر کہاں ہوگی؟ جس وقت اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے لیے کہتے ہیں نظر بالکل سامنے ہوتی ہے۔ جس وقت ہم قیام کرتے ہیں اس وقت نظر سجدے والی جگہ پہ ہوتی ہے۔ جس وقت رکوع کرتے ہیں تو نظر ہماری پاؤں کے اوپر ہوتی ہے۔ جس وقت ہم سجدے میں بیٹھتے ہیں تو نظر رکھیں گے ناک کی ہڈی کے اوپر، اور جس وقت ہم التحیات یا جلسے میں بیٹھیں گے اس وقت ہماری نظر ہوگی گود کے اندر۔ ہم گود میں دیکھتے ہوئے ہم پھر یہ کلمات ادا کریں گے کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ سامعین محترم، یہ وہ الفاظ ہیں جن لفظوں کے ساتھ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر عرضیاں پیش کی تھی اور اپنی بندگی کے تحفے دیے تھے، اور اس کو نماز کے اندر رکھ دیا گیا۔ جس وقت اللہ رب العزت نے شب معراج کو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کیا لائے ہو میرے لیے، تو عرض کی کہ باری تعالیٰ وہ لایا ہوں جو تیرے پاس نہیں ہے۔ کہا میں ہر شے کا مالک ہوں، ایسی کیا چیز ہے جو میرے پاس نہیں ہے؟ تو عرض کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور عرض کرنے لگے التحیات للہ، اے میرے پروردگار عالم، اپنی زبان کی جتنی عبادتیں ہیں میں ساری تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ التحیات کہتے ہیں زبان سے جو ہم اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں، ہم پنجابی میں کریں، ہم اردو میں کریں، ہم عربی میں کریں، ہم فارسی میں کریں، ہم انگلش میں ادا کریں، ہم زبان سے جو اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا بڑا ہے، میرا اللہ ساری کبریائیاں میرے اللہ دیاں نے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا ترجمہ بنتا ہے التحیات للہ۔ کیا ہم مولا التحیات للہ، لام کے اوپر اللہ کے اوپر لام لگا ہے کے لیے اس کا ترجمہ ہوگا التحیات، کہیں گے کہ مولا میری جو زبان کی عبادتیں ہیں للہ ساری تیرے لیے ہیں،
میری عاجزیاں، میری انکساریاں ساری تیرے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والصلاۃ کہتے ہیں بدنی عبادت کو، جو ہم نماز کے ذریعے ادا کرتے ہیں، روزے کے ذریعے ادا کرتے ہیں، اس کو والصلوات کہتے ہیں۔ مولا میری بدنی عبادات التحیات للہ، میری زبان کی عبادتیں، والصلوات میرے جسم کی عبادتیں، والطیبات اور مولا میرے مال کی عبادتیں، یعنی زکوٰۃ کے ذریعے، فطرانے کے ذریعے، صدقے کے ذریعے مولا میری زبان کی عبادت، میری جسم کی عبادت اور میری مال کی عبادت للہ، سب کچھ مالک تیرے لیے ہے، میں تیرے لیے لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ سامعین محترم کریم، آقا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑے تھے اور اسی کو نماز میں رکھ دیا گیا کہ ہم بھی ہر نماز کے اندر التحیات بیٹھ کے اپنے رب کریم کے سامنے یہ عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ التحیات للہ، مولا میری عاجزیاں، میری انکساریاں تیرے لیے ہیں، والصلوات میری بدنی عبادت تیرے لیے ہے، والطیبات میری مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ خالق کائنات نے کہا السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تیری ذات کے اوپر سلام ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر دیکھیں، جو یا رسول اللہ نہیں بھی کہتا، یا کا جو قائل نہیں بھی ہے نماز میں، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے ایہا النبی، کہ ایہا، ایہا کا ترجمہ ہے یا، اور یا ایہا گرامر کی آپ روح سے دیکھیں، دونوں کا ترجمہ اے ہے کہ اے السلام علیکہ، اے نبی تیری ذات کے اوپر، ایہا اے النبی، نبی تیری ذات کے اوپر سلامتی ہے۔ جو نماز سے پہلے یا نہیں بھی مانتے، وہ نماز کے اندر وہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی یہ محترم آپ کی ذات کے اوپر سلام ہے۔ سامعین محترم، اب یہاں پر جو ہے وہ تکلیف بھی ان کو صرف لفظ یا سے ہی ہوتی ہے۔ تو ایک جگہ مجھے وہ ایک بندہ کہنے لگا جس کا دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق تھا، کہنے لگا یہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ جو پڑھتے ہو یہ کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جہاں تمہیں تکلیف ہے وہ بتاؤ، وہ بتاؤ، اس کا علاج کریں۔ الصلاۃ سے مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ نہیں۔ والسلام سے مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہاں سے مسئلہ ہے؟ رسول اللہ سے مسئلہ ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا یا سے مسئلہ ہے؟ کہتا ہے ہاں ہمیں یا سے مسئلہ ہے، کہ یا کے بغیر پڑھے تو ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر نماز کے اندر سے بھی نکال دو، نماز میں، ہر نماز میں تم کہتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تیری ذات کے اوپر سلام ہے۔ سامعین محترم، ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہتے ہیں۔ ایہا کا ترجمہ کیا ہے؟ یا۔ ایہا کا ترجمہ ہے اے، السلام علیکہ ایہا النبی۔ لوگوں محبت سے پڑھیں تو حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی آپ نے یہ بات لکھی کہ جس وقت پڑھتے ہو السلام علیکہ ایہا النبی تو نظریں جھکا لیا کرو، کچھ لمحے کے لیے خاموش ہو جایا کرو، اس لیے کہ وہ لمحہ ہے جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سلام کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس وقت حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کی جاتی ہے، اور دوستو یہ ان کو یا سے مسئلہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور زندہ نہیں ہے، معاذ اللہ۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ سامعین محترم، جو شیخ ختم ہو جائے اس کے اوپر سلام نہیں بھیجا کرتے، سلام انہی کے اوپر بھیجا کرتے ہیں جن کو خالق کائنات نے یہ اعلان کیا ہو، جو حضور نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ زمین پہ حرام ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ حضور نے فرمایا کہ تم میرے بعد بھی درود پڑھا کرو، جب تم میرے پہ سلام پڑھو گے میں تمہارے سلام کو سنوں گا بھی، تمہارے سلام کا میں جواب بھی دوں گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا تم پڑھا کرو سلام، میں تمہیں بھی پہچانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی پہچانتا ہوں، تمہارے دادا کو بھی پہچانتا ہوں، جس ملک کے، جس شہر کے، جس محلے کی، جس گلی میں تم رہتے ہو اور جس گلی کے جس گھر میں رہتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ سامعین محترم، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہے۔ جب یہ حضور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب تیرے پہ سلامتی ہے،
کمال کیجئے، کمال ہو گئی کہ اس لمحوں کے اندر کریم آقا نے حضور کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میرے پہ تو سلامتی ہے ہی ہے لیکن میری سلامتی کے اندر میری امت کو بھی شامل کر لے۔ سامعین محترم قربان جاؤں ان لمحوں پہ بھی حضور ہم گناہگاروں کو یاد رکھے ہیں۔ پھر کہا السلام علینا، ہم سب کے اوپر سلامتی ہے، یہاں ساری امت شامل ہو گئی۔ پھر علیحدہ سے ذکر کیا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی خدا کے نیک بندے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی شے ہی نہیں، جبکہ رب کریم نے نماز کے اندر رکھ دی اور قیامت تک کے لیے رکھ دیا کہ ساری امت پہ بھی سلام ہو رہا ہے، اور جو اس کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے اوپر بھی قیامت تک کے لیے سلام ہو رہا ہے۔ دوستو پھر آگے چلیے، فرمایا کہ جس وقت یہ جملے مکمل ہوئے حضرت جبریل امین نے سنا التحیات للہ والصلوات والطیبات، حضور نے پڑھے السلام علیکہ ایہا النبی، اللہ رب العزت نے پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، پھر امت کے اوپر اور عباد صالحین پہ سلام پڑھا گیا۔ جب یہ جملے حضرت جبرائیل نے سنے تو حضرت جبرائیل نے پھر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جملہ حضرت جبرائیل کا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے برگزیدہ بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں۔ ہماری التحیات اتنی خوبصورت ہے کہ رب کے بھی جملے ہیں، حضور کے بھی جملے ہیں، اور حضرت جبریل امین کے بھی جملے ہیں۔ سامعین محترم، اب یہاں پر پھر اگلا مسئلہ کہ اشہد واللہ، یہاں پہ آ کے انگلی اٹھائی جاتی ہے شہادت کی، اشہد واللہ، لا کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، درمیان میں آتا ہے الہ، اس کے بعد آتا ہے اللہ، اللہ کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ انگلی کہاں اٹھائی جائے گی، کہاں چھوڑی جائے گی؟ لا پہ انگلی اٹھائیں گے، الہ کا لفظ درمیان میں ہے، اللہ پہ چھوڑ دی جائے گی۔ ان تین انگلیوں کو ہم ہلکا بنا لیں گے اور کلمہ شہادت کی انگلی کو بلند کریں گے، لا پہ انگلی اٹھائیں گے، اللہ پہ چھوڑ دیں گے اور ہاتھ کو پھر برابر کر لیں گے۔ حضور نے ایک بار اٹھائی، بار بار حضور نے نہیں اٹھائی۔ آپ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ جو شروع ہوتے ہیں تک ماری جائیں گے، انگلی ہلائی جائیں گے، ہلائی جائیں گے۔ رات کو میں نے بڑی تلاش کی کہ یہ کہیں حدیث مجھے مل جائے تاکہ اس کے بارے میں بھی گفتگو ہو جائے، لیکن مجھے یہ کہیں پہ بھی حدیث نہیں ملی کہ مسلسل انگلی ہلاتے رہنا۔ میں نے ان میں سے کسی سے پوچھا کہ یار تم یہ مسلسل انگلی کیوں ہلاتے ہو؟ انہوں نے کسی حدیث سے جواب نہیں دیا، بس اتنا ہی کہا کہ ہم نماز میں شیطان کو فائرنگ مارتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں۔ سامنے محترم، جب کہ اس کا میں نے جو ہے وہ رات کو میرے 2-3 کتابیں حدیث کی میرے سامنے تھی، لیکن یہ حدیث نہیں آئی۔ یہی آئی کہ حضور نے لا کے اوپر انگلی اٹھائی، ایک ہی بار اٹھائی، الہ کا لفظ پڑھا اور اللہ کے اوپر چھوڑ دیا اس انداز کے ساتھ۔ اور یہ مستحب عمل ہے کہ اس انگلی کو اٹھایا ہی نہ جائے، اس لیے کہ کہیں انگلی غلط جگہ پہ نہ اٹھ جائے۔ اور یہ چونکہ اللہ کی ہم اس وقت وحدانیت کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں تو مستحب عمل یہ ہے کہ اگر شک ہو، خیال نہ رہے لا کے اوپر جو انگلی نہ اٹھی کہیں اور اٹھی تو وہ مطابقت نہیں ہوگی، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کو اٹھایا ہی نہ جائے۔ اگر اٹھانی ہے تو پھر پوری توجہ کے ساتھ اٹھانی ہے۔ سامعین محترم، یہ اشہد اللہ پہ اٹھا کے الہ کا لفظ پڑھے، اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اگر توجہ نہیں ہے تو پھر اس انگلی کو مت اٹھائیں۔ اس کے بعد پھر پڑھا جاتا ہے درود پاک۔ دوستو درود پاک کا پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے، یہاں تک چھوڑیں گے تو شہید صاحب واجب ہو جائے گا۔ سنت ہے یہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھنا۔ اگر یہ کسی وجہ سے رہ جائے، یعنی کہ مثال کے طور بندے کو واش روم آیا ہے اور وہ عبدہ و رسول تک اس نے پڑھ لیا ہے، سلام پھیر کے واش روم کے لیے چلا جائے، اس کی نماز مکمل ہے۔ یہ درود پاک کا پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، مسنون ہے۔ درود پاک اللہم صلی علی محمد، اے اللہ برکت بیج علی محمد، حضور کی ذات اقدس پہ، وعلی علی محمد، اور حضور کی آل کے اوپر درود بیج، کما صلیتا، جس طرح تو نے درود بھیجا علی ابراہیم، حضرت ابراہیم پہ، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پہ، انکا حمید مجید، تو بڑی بزرگیوں والا ہے اور تو بڑا برتر ہے، تو سب سے بڑا ہے۔
सामीन मुहतरम, इसी तरह फिर दूसरा जुमला, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद, ए परवरदिगार आलम हुजूर की जात के ऊपर बरकतों का नजूल फरमा, वाला आली मोहम्मद, और हुजूर की आल के ऊपर बरकतों का नजूल फरमा, कमा बारकता, जैसे तूने बरकतों का नजूल किया अला इब्राहिम, हजरत इब्राहिम के ऊपर, वाला आल इब्राहिम, और आल इब्राहिम के ऊपर, इन्नका हमीदुम मजीद, तू बड़ी बुजुर्गियों वाला है और तू बड़ा बरतर है। सामीन मुहतरम, नमाज के अंदर दुरूद भी रखा और नमाज के अंदर सलाम भी रखा। दुरूद पाक को बगैर सलाम के नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हुक्म ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, मेरे महबूब पे दुरूद भी पढ़ो और मेरे महबूब पे सलाम भी पढ़ो। नमाज के अंदर दुरूद पाक भी है और नमाज के अंदर सलाम भी है। इसके बाद फिर दुआ मांगी जाती है। यहाँ पर जो आपका दिल करे वो दुआ मांगे, लेकिन दुआया जुमले जो है अरबी की मुताबिकत होनी चाहिए कुरान करीम या हदीस तैयबा की। और बहुत सारी यहाँ पे दुआएं मिलती हैं जो हुजूर ने मांगी, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लिए आसान तरीन दुआ है वो ये है कि रब्बी जअलनी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इजअलनी, मुझे बना दे, क्या बना दे, मुकीमस्सलात, अपनी नमाज को कायम करने वाला बना दे, मुझे अपनी बारगाह का नमाजी बना दे। हम तवज्जो से दुआ नहीं मांगते क्योंकि हमें तर्जमा ही नहीं आता, लेकिन अब तर्जमा आपको आएगा, पूरी तवज्जो से दुआ मांगेंगे। इजअलनी, मौला बना दे, मुकीमस्सलात, मुझे अपनी बारगाह में खड़ा होने वाला बना दे, अपनी बारगाह का नमाजी बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरे मौला मेरी औलाद को भी अपनी बारगाह का नमाजी बना दे। ज़ुर्रियत कहते हैं औलाद को। रब्बी जालनी, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मुझे बना दे नमाजी, मुझे भी बना। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाजी बना। रब्बना तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार आलम मेरी दुआ को कबूल फरमा। रब्बी जालनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे परवरदिगार आलम तक़ब्बल दुआ, मेरी दुआ को कबूल फरमा। फिर आगे दुआ मांगी जाती है, रब्बना इग़फ़िर ली, ऐ मेरे रब्बे करीम इग़फ़िर ली, मुझे माफ फरमा। वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को माफ फरमा। हयात हैं तो तब भी दुआ है, इस दुनिया से चले गए हैं तो तब भी दुआ है। यही ये साले सवाब की हकीकत है कि जो दुनिया से चले गए हैं उनके साले सवाब के लिए इतराज किया जाता है, जबकि नमाज के अंदर हर नमाज में हम कहते हैं रब्बना इग़फ़िर ली, मौला मुझे बख्श दे। वली वालिदैया, मेरे वालिदैन को बख्श दे। वलिल मोमिनीना, हर अहले ईमान को बख्श दे। याद रखिए, जो ईमान वाला नहीं है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं करते, जो ईमान वाला हो ना हो उसकी मग़फ़िरत की दुआ करे तो ये कुफ्र है। तो अहले ईमान के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। वलिल मोमिनीना, और अहले ईमान को माफ फरमा। कब तक? यौम यक़ूमुल हिसाब, क़यामत तक के लिए जो आने वाले हैं, मौला सब की बख्शिश फरमा दे। हर नमाज के अंदर हम ये दुआ मांगते हैं। यहाँ तहियात मसनून भी और वाजिब भी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद फिर नमाज से निकलने के लिए हुजूर ने फरमाया कि नमाज की तहरीम है, नमाज का आगाज है अल्लाहु अकबर, और नमाज की तहलील है, नमाज का निकलना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कि जिस वक्त नमाज में दाखिल होना है तो अल्लाहु अकबर कह के दाखिल होना है, और जब नमाज से निकलना है तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कह के निकलना है। इमाम है तो तब, तन्हा है तो तब, दाएं बाएं हम अब सलाम फेरेंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब नजर कहाँ रखेंगे? अब नजर रखेंगे अपने दाएं कंधे के ऊपर, कंधे से पार नजर नहीं जाएगी, इसी तरह बाएं कंधे से पार नजर नहीं जाएगी। बस औकात सलाम फेरते हैं तो तौर तक पीछे देख के आते हैं कि कहाँ तक क्या कुछ पीछे हो रहा है। यह गैर मसनून है। मसनून है कि जब सलाम फेरेंगे नजर कंधे पे होगी, नजर कंधे से आगे जाएगी तो गैर मसनून सुन्नत के खिलाफ हो जाएगा, और यहाँ देख के सलाम करेंगे। सलाम किसको किया जाता है? कुरान कहता है
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین، یہاں پر جو محافظ فرشتے ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے، اور جو کرامن کاتبین ہیں ان کو سلام کیا جاتا ہے۔ ہر بندے کے ساتھ جس وقت بندہ ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت اللہ فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو آخر تک بندے کے ساتھ رہتا ہے۔ کرامن کاتبین ہیں جو بندے کے اچھے برے اعمال لکھتے ہیں، ان سب فرشتوں کو سلام کیا جاتا ہے، دائیں والوں کو کیا جاتا ہے، بائیں والوں کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور دوستو یہ نماز کا آخری فرض ہے سلام کرنا، اسی کے اوپر نماز مکمل ہو جاتی ہے کہ دائیں بائیں دیکھ کے کندھے کے اوپر نگاہ رکھ کے پھر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز یہاں کے اوپر مکمل ہو جاتی ہے۔ ابھی وہ نماز مکمل ہوئی ہے جو نماز کے اندر پڑھی جاتی ہے، لیکن ابھی ایک دو باتیں بتانے والی ہے جو کل ہمارا آخری دن ہے، کل بتائیں گے انشاءاللہ، پھر یہ نماز والا موضوع مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوا تو وہ بھی کل کر لیجئے گا، آج وقت بہت ہو گیا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔